نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی فریضہ کیسے ادا کرنا چاہیے؟ شرعی فریضہ ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جمعرات کو شرعی فریضہ ادا کرنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ جو لوگ جمعرات کو شرعی فریضہ ادا نہیں کرتے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے وہ بھی سن لیں۔ جمعرات کو شرعی فریضہ ادا کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ جمعرات کو شرعی فریضہ ادا کرنے کے کیا نقصان ہے؟ جمعرات اور جمعہ کو شرعی فریضہ ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ حدیث کی روشنی میں اس کا ثواب کیا ہے؟ شرعی فریضہ ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے اور کون سے وقت میں شرعی فریضہ ادا کرنا چاہیے؟ بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض سے سونا کیسا ہے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض کے بغیر سو جانا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث میں شرعی فریضہ ادا کرنے کے دو بہترین طریقے کون کون سے ہیں؟ شوہر کے اوپر بیٹھ کر شرعی فریضہ ادا کرنا جائز ہے یا حرام؟ یہ باتیں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ ویڈیو بہت اہم ہے، ایک ایک چیز کو، ایک ایک مسئلے کو تفصیل کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ شرعی فریضہ ادا کرنے کا وہ کون سا اسلامی طریقہ ہے جسے قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے؟ قرآن و حدیث میں شرعی فریضہ ادا کرنے کے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ دراصل میاں بیوی کے تعلق کے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ محترم ناظرین، جمعرات کو شرعی فریضہ ادا کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ بہت سارے مرد شرعی فریضہ ادا کرنے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس بارے میں فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ شرعی فریضہ ادا کر کے فوراً الگ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی بیوی کے ذہن میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے، اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اس کا مطلب نکلا اور یہ مجھ سے الگ ہو گیا، تو یہاں سے اختلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جب آپ شرعی فریضہ ادا کر کے فارغ ہو جائیں تو اپنی بیوی کے فارغ ہونے تک آپ بستر پر لیٹے رہیں، آپ اسے گلے سے لگائے رہیں تاکہ آپ کی بیوی کو بھی سکون حاصل ہو جائے اور اس کے ذہن میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو۔ آپ اس سے سکون حاصل کریں اور وہ آپ سے سکون حاصل کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر سزا ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی اپنی بیوی سے خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس پر بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ لہٰذا فرمایا کہ اسی وجہ سے جب وہ صحیح جگہ سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ پیار سے شوہر اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور شوہر جب اپنی بیوی سے شرعی فریضہ ادا کرتا ہے تو وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر غسل کرتا ہے تو پانی کا ایک ایک قطرہ جو اس کے جسم سے گرتا ہے اور اس کے بال کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں اس بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے بال کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شوہر غسل کرتا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میرے خوف سے میرا ڈر رکھتے ہوئے غسل کر رہا ہے، اور غسل کرنے کے بعد یہ میری عبادت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، تو یہ فریضہ ادا کرنے یعنی کہ ہم بستری کرنے کی فضیلت ہے۔ جو خاوند ہم بستری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے ہیں تو وہ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی غرض نہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سوو، رات گزارو، اس لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو گے اسے ہمت ملے گی، اسے حوصلہ ملے گا، اسے خوشی حاصل ہوگی۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوئیں، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو شرعی فریضہ ادا کرنے کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ باروایت احیاء العلوم جب شوہر اپنی بیوی سے شرعی فریضہ ادا کرنے کا ارادہ کرے تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب اور طریقہ کار کو مطابق عمل کریں، انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ مگر یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے ہم بستری کی دعا پڑھیں، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تب بھی بسم اللہ شریف پڑھ کر وہاں قدم اندر داخل کریں، اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے بھی باہر ٹھہرا جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ محترم ناظرین، عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ شرعی فریضہ ادا کرتے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ شرعی فریضہ ادا کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزے، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز نکل جائے حرام ہے۔ مرد عورت کو ایک دوسرے کا سطر یعنی شرمگاہ دیکھنا اور چھونا جائز ہے، مگر حکم یہ ہے کہ مقام مخصوص یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے، اس سے نسیان یعنی حافظہ کی کمزور ہونے کا مرض لاحق ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ شرعی فریضہ ادا کرنے کے بعد مرد اور عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ ہم بستری احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتے ہیں تب بھی سطر یعنی شرمگاہیں لازمی دھو لیں، کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ شرعی فریضہ ادا کرنے کے کچھ دیر بعد یعنی کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لیں، اس میں صحت و تندرستی بھی ہے اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ شرعی فریضہ ادا کرنے کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بحسن و خوبی پورے کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتا دی۔ نکاح اور بیوی سے ہم بستری شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے، پھر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات کہنے کیسے نہیں بتلاتا؟ یہ بھی ہمیں بتا دیا پیدائش کہ جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح شرعی فریضہ ادا کرنے کے بھی صاف ستھرے اور رہنما اصول دیے گئے ہیں، اور ان اصولوں کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔
یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرم گاہ میں پیچھے سے ہم بستری کرنے سے لڑکا بھینگا پیدا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتے ہیں تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرم گاہ میں جس طرح سے چاہیں شرعی فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرم گاہ ہی حلال ہے، جبکہ پچھلی شرم گاہ میں وطی کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے بیان کیا ہے۔ فرمایا نے باری تعالیٰ ہے، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب تک وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی کے پاس نہ جاؤ، اور جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائیں تو ان کے ساتھ اس جگہ سے شرعی فریضہ ادا کرو جس جگہ سے شرعی فریضہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حیض اگلی شرم گاہ سے آتا ہے اور حیض کا خون آنے تک شرعی فریضہ ادا کرنا ممنوع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اسی جگہ سے ہم بستری کرنا ہے جہاں سے خون آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بیوی سے ہم بستری کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ قرآن و حدیث میں شرعی فریضہ ادا کرنے کے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ اس کو قرآن نے بھی پسند کیا اور حدیث میں بھی پسند کیا گیا ہے۔ قرآن پاک نے ہر موڑ مسلمان کی رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح شرعی فریضہ ادا کرنے پر بھی شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ کون سے دو طریقے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں؟ یہ وہ طریقہ ہے جسے تقریباً ہر جاندار استعمال کرتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ عورت نیچے لیٹی رہے اور شوہر اوپر لیٹا ہوا ہو اور شوہر حرکت کرے۔ اس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، عورت نیچے لیٹ جائے اور شوہر کے اس کے اوپر اس طریقے سے بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا، اس سے شوہر کو بھی لذت ملتی ہے اور بیوی بھی خوب لذت ملتی ہے۔ اس طریقے کو قرآن کریم نے بھی پسند کیا ہے۔ دوسرا طریقہ جس کو حدیث میں پسند کیا گیا، حدیث میں ارشاد ہے کہ بیوی جب لیٹ جائے تو اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے کندھوں پر رکھ لیا جائے، یعنی اس کے سرین کے درمیان بیٹھ کریں، اور اس کے طریقے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پہلے طریقہ تھا کہ اوپر لیٹ جانا، اور دوسرا طریقہ ہے کہ دونوں ٹانگوں کو اٹھا لیا جائے اور حرکت کی جائے۔ یہ طریقہ ایسا ہے کہ جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا تو بہت جلدی اس طریقے سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ دو طریقے ہیں جن کو قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر شرعی فریضہ ادا کر سکتی ہے؟ شرعی فریضہ ادا کرنے کا ایسا طریقہ جس میں بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے، دوسرے الفاظ میں شوہر لیٹا ہوا ہو اور بیوی اس کے اوپر کوئی بھی طریقہ اختیار کرے اور پھر دونوں ہم بستر ہوں، تو ایسا کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور نہ یہ کرنا حرام ہے۔ مرد جس صورت میں بھی چاہے اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے۔ اس طریقے میں ایک قباحت یہ ہے کہ جب شوہر نیچے لیٹا ہوا ہو اور بیوی اوپر بیٹھی ہو تو بیوی کا پانی یعنی کہ مادہ منویہ کے جراثیم مرد کی شرمگاہ میں رہ جاتے ہیں، جو مکمل طور پر باہر نہیں نکل پاتے، جس کی وجہ سے انفیکشن کا زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اور بیوی اوپر بیٹھ کر شرعی فریضہ ادا کرے تو اس سے حمل ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اور اس طریقے میں مرد جلدی فارغ ہو جاتا ہے اور بیوی جلد فارغ نہیں ہوتی، کیونکہ مرد کے جنسی اعضاء ظاہر ہیں اور بیوی کے جنسی اعضاء پوشیدہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بیوی کا اوپر بیٹھ کر شرعی فریضہ ادا کرنے سے بیوی کا انزال دیر سے ہوتا ہے۔ اگر شوہر جلدی فراغت حاصل کر لے تو وہ رکا رہے تاکہ بیوی بھی فراغت حاصل کر لے، کیونکہ دونوں کی فراغت کے بعد ہی میاں بیوی کو جو سکون میسر ہوتا ہے، دونوں میاں بیوی کے انزال کی صورت میں دونوں کو ذہنی اور جسمانی سکون اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی سے لذت حاصل کرنے کے لیے اس کے جسم سے کھیلنے میں وقت کسی بھی قسم کی کوئی ممانعت نہیں، سوائے
ان چیزوں کے جن سے شریعت نے منع کیا ہے، یعنی شوہر کے لیے اپنی بیوی سے حیض و نفاس کے دوران ہم بستری کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی اس کی دوبارہ میں شرعی فریضہ ادا کرنا جائز ہے۔ اپنی بیوی سے ہر طرف سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آگے کی طرف سے بھی اور پیچھے کی طرف سے بھی، بس دخول صرف آگے والی شرمگاہ میں ہی ہونا چاہیے، یعنی مرد کے اعلیٰ تناسل کا جو دخول ہے وہ صرف سامنے کی شرمگاہ میں ہی ہونا چاہیے، جس سے حیض کے دنوں میں خون آتا ہے۔ پیچھے کی جانب سے بھی آپ شرعی فریضہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پچھلی شرمگاہ میں نہیں بلکہ صرف آگے والی شرمگاہ میں، جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عورتیں جو تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیویوں کو کھیتیوں سے تعبیر کیا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور اپنی کھیتیوں میں جس طرح سے چاہو آؤ۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں عضو تناسل داخل کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی بیوی کی دوبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں شرعی فریضہ ادا کیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ قرآن کی نفی کر دی، اور فرمایا کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر بیوی شوہر کے اوپر آتی ہے یا شوہر بیوی کے اوپر آتا ہے یا بیوی کے پیچھے سے جو سامنے والی شرمگاہ ہے اس میں عضو تناسل داخل کیا جاتا ہے تو یہ تمام طریقے جائز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس میں کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے سوائے بیوی کی دوبر میں شرعی فریضہ ادا کرنے کے یا حیض و نفاس کے دنوں میں جمع کرنے کے۔